مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ تیسرا کلمہ محبت کا کلمہ۔ پاک کلام میں سے دیکھیں گے یوحنا کی انجیل باب 19، 26 اور 27 آیت مقدسہ۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ یسوع کی صلیبی موت کے وقت وہاں کون کون موجود تھا؟ یوسف اور یسوع کے بھائی کہاں تھے؟ اے عورت کہہ کر پکارنے سے کیا مطلب ہے؟ یوحنا کو یہ ذمہ داری کیوں سونپی گئی؟ یوحنا کی انجیل باب 19، 25ویں آیت مقدسہ کے مطابق یسوع مسیح کے پاس 4 عورتیں اور ایک مرد یعنی یوحنا موجود تھے۔ پہلی عورت مقدسہ مریم ہے جو یسوع مسیح کے پاس کھڑی تھی۔ دوسری عورت سلومی، مقدسہ مریم کی بہن، یہ یسوع کے شاگردوں یعقوب اور یوحنا کی ماں اور زبدی کی بیوی تھی، یعنی یعقوب اور یوحنا یسوع کے کزن تھے۔ تیسری عورت جو یسوع مسیح کے پاس کھڑی تھی، مریم جو کلوپاس کی بیوی تھی، یہ مریم یسوع کے شاگرد یعقوب کی ماں تھی۔ یہ یسوع کا ایک اور شاگرد تھا۔ مرقس کی انجیل 14 باب 40 آیت مقدسہ کے مطابق اسے چھوٹا یعقوب کہا گیا ہے۔ یہ شاگرد تو بھاگ گیا تھا لیکن اس کی ماں وہاں موجود تھی۔ یسوع مسیح کے پاس کھڑی ہونے والی چوتھی عورت مریم مگدلینی ہے، جس میں سے یسوع مسیح نے 7 بدروحوں کو نکالا تھا۔ 5واں شخص یوحنا تھا۔ یوحنا کے علاوہ سارے شاگرد یسوع مسیح کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس وقت یوسف اور یسوع کے بھائی کہاں تھے؟ یوسف اس وقت شاید وفات پا چکا تھا اور مقدسہ مریم اب ایک بیوہ تھی۔ یسوع کے بھائی بھی وہاں موجود نہ تھے۔ پاک کلام میں سے پڑھیں یوحنا کی انجیل باب 7، 5ویں آیت مقدسہ۔ کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے۔ مقدسہ مریم کو اب ایک ایسے سہارے کی ضرورت تھی جو نہ صرف یسوع پر ایمان رکھتا ہو بلکہ مضبوط ایمان رکھتا ہو۔ اس وقت وہاں ایک ہی شخص موجود تھا جس کا نام یوحنا تھا۔ یسوع نے مقدسہ مریم کو عورت کہہ کر کیوں پکارا؟ کیونکہ یسوع نے اپنے بپتسمہ کے بعد جب اپنی زمینی خدمت کا آغاز کیا تو اس کے بعد مقدسہ مریم کو ماں کہہ کر کبھی نہیں پکارا۔ یسوع کا مقدسہ مریم کو ماں کی بجائے عورت کہنا یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ ماں کی تابعداری میں رہنے والا پرانا رشتہ اب ایک نئے رشتے میں تبدیل ہو گیا ہے جو مسیح اور شاگرد کا رشتہ ہے۔ یوحنا کو یہ ذمہ داری کیوں سونپی گئی؟ کیونکہ یسوع نے 30 سال اپنی زمینی زندگی میں اپنے والدین کے ساتھ رہ کر اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کیں، پھر اپنی خدمت کے دوران اپنے باپ کی مرضی پوری کی۔ اب جب دنیا سے جانے کا وقت ہے تو وہ اپنی ماں کی ذمہ داری یوحنا پر لگاتا ہے جو اس کی محبت کی ایک مثال ہے۔ یسوع نے یوحنا کو یہ عزت بخشی کہ وہ یسوع کی جگہ اب مقدسہ مریم کا خیال رکھے۔ کیونکہ یسوع کو یوحنا سے محبت تھی اس لیے اسے یہ ذمہ داری دی۔ یوحنا وہاں موجود تھا اس لیے اسے یسوع نے یہ ذمہ داری دے دی۔ میری دعا ہے کہ خدا ہم سب کو اپنے والدین کا بالکل اسی طرح سے خیال رکھنے کا فضل عطا کرے جس طرح یسوع مسیح نے رکھا۔ آمین۔